ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں؟ ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے۔ آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا۔ اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے، کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود خون سے لہو لہان ہے، اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یعنی دیندار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب میری بہنوں مجھے بتاؤ، ہم سوچتے اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، معاذ اللہ یہ شکوے لے کر کے بیٹھے ہو۔ بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی، اور جب آپ سے کہا گیا آپ پوری رات عبادت کرتی ہے سوتے کیوں نہیں ہے، تو جواب دیا کرتی تھی کیا کروں، جس کا رب نہیں سوتا بندے کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ جاگ رہا ہے میرا آقا اور میں کیسے سو جاؤں؟ آؤ آپ کو بتاؤں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، ہر فریاد سنتا ہے۔ ہم نے سب کے قریب ہونے کی کوشش کی، رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ذرا رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں، پھر دیکھنا واللہ تمہیں تعویذات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کے قریب ہو کر دیکھیے، آپ کو وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کے قریب ہو کر کے دیکھیے، کنیزیں بک رہی تھی، پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، غلام اور کنیزوں کی شکل میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت عطا نے دیکھا ایک پاگل کنیز بک رہی ہے، ایک جس کو لوگ پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل کنیز بک رہی ہے۔ اللہ اللہ! جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عطا وہاں پر تشریف لے گئے، بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے، وہاں صوفی بھی تھے، وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا یہ پاگل کنیز کون خریدے گا؟ تو چند درہم دے کر پاگل ہونے کے بعد بھی خرید لیا، اور جب اس کو گھر لائے اللہ اکبر تو وہ پاگل سمجھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جیسے ہی رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جو ہے وہ افق پر بکھیرنا شروع کیا، گویا کہ یوں کہہ لے جیسے ہی رات مکمل شباب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگی تو حضرت عطا نے کیا دیکھا؟ بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، چپکے سے وہ کنیز اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے، اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عطا سوچ رہے تھے یہ تو پاگل ہے، پاگل لوگ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، پاگل لوگ بھی کوئی عبادت کرتا ہے، پاگل بھی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب اس خاتون کو مصلی پہ کھڑے ہوئے دیکھا، عبادت میں دیکھا تو دبے پیر اس کے قریب گئے۔ وہ نماز پوری کر کے کیا کہہ رہی تھی جانتی ہیں میری بہنوں؟ وہ کہہ رہی تھی اے اللہ، جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس محبت کا واسطہ